باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ بھئی آج اتفاق سے کچھ اہم کام میں ہم پھنس گئے تھے، اس لیے میں ورنہ عام طور پہ وقت سے 5-10 منٹ پہلے ہی رہتا ہوں، اس لیے معافی چاہتے ہیں۔ ہمارے گھر پر بھی جو ہے ہم لوگ دروس کے کلاسز رکھے ہیں، تو اسی ضمن میں کچھ دیر ہو گئی۔ جو خواتین پردہ نہیں کر سکتے چہرے کا، وہ بازو کمرے میں بیٹھنا، اس لیے کہ پردے کا چہرہ لازم ہے، اللہ کی لعنت برستی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی، سمجھے؟ تو اس لیے کوئی بڑی بچی ہے تو مہربانی فرما کے بازو چلے جائیے، ہم جو ہے آپ کو اپنی طرف سے نہیں ہٹاتے۔ حضرات، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس مقصد سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر انسانوں کی کثیر تعداد زندگی کے مقصد سے واقف نہیں ہے۔ میں گزشتہ مرتبہ آپ سے بولا تھا کہ ربوبیت پہ بات کروں گا، تو ابھی ربوبیت پہ بات نہیں کروں گا، بلکہ جو ہے میں آج جو ہے جو عنوان بنایا وہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کیے بغیر اسلام پر زندگی گزارنا کیسا عجیب ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی وہ ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی، اور وہ ساری چیزیں اپنے مقصد کے تحت ہی کام کر رہی ہیں۔ تھوڑا سا اس کو پھر گھما لے کے بتا لو، مقصد کے تحت ہی وہ کام کر رہی ہیں۔ چنانچہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ جب دنیا میں آیا ہے تو زندگی کے مقصد سے واقف ہو کر زندگی گزارے۔ جو لوگ زندگی کے مقصد سے واقف نہیں ہوتے وہ دنیا میں ناکام زندگی گزارتے ہیں اور دنیا سے ناکام زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جب ساری مخلوقات کو مقصد کے تحت پیدا کیا تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ مقصد جان کر زندگی گزارنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ قرآن مجید میں انسانوں کی زندگی کا مقصد بتلا دیا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ دوسری قومیں جس طرح مقصد زندگی سے واقف نہیں ہیں، اسی طرح مسلمان بھی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم۔ چنانچہ جب مسلمانوں سے پوچھا گیا تو کوئی کہتا کہ بھئی اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی کہتا کہ ہم کو دین کی پابندی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی کہتا کہ نیکی کرنے کے لیے، کوئی کہتا کہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید عطا فرمایا اور قرآن مجید کے اندر باقاعدہ آپ کی زندگی کا مقصد بتلایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی پہچان کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے آپ اپنے گھر کے اندر جو حضرات رہتے ہیں ان کو یہ یاد دلائیے، یہ ان کے ذہنوں میں بٹھائیے کہ بھائی آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی عبدیت اور بندگی کرنا پڑے گا۔ آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ آپ اللہ کی عبدیت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر آپ اللہ کی عبدیت اور بندگی کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر آپ کی زندگی آخرت کے اعتبار سے ناکام گزرے گی، اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے،
تو آخرت میں بہت بڑے گھاٹے اور خسارے کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا۔ دنیا میں 3 قسم کے گروپ ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کا انکار کرتا۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو باپ دادا کی اندھی تقلید میں سماج اور معاشرے کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو مانتا مگر پہچان نہیں رکھتا۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو صحیح پہچان رکھتا اور صحیح مانتا، وہ کامیاب گروپ ہے۔ تو ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے مسلمان، اس میں ہمارے دوست جو ہے ان سے سوال کیے تو وہ بتائے کہ میں بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھا ہوں، مجھ سے آپ ایمانیات کے بارے میں کیا سوال کرتے؟ تو بولے نہیں صاحب، میں چند سوالات کروں گا، آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون سے گروپ میں آ سکتے؟ تو بولے میں تیسرے گروپ میں آ سکتا ہوں۔ تو اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ کون سے گروپ میں آ سکتے ہیں؟ بولیے جی؟ تیسرے گروپ میں جی؟ دوسرے میں دیکھیے دوسرا گروپ کیا ہے؟ باپ دادا کی اندھی تقلید میں، وہ آ جان دو، جو آگے آ جانے دو، باپ دادا کی اندھی تقلید میں اپنے مالک کو کسی نہ کسی نام سے مانتا اور اس کو سب سے بڑا خدا سمجھتا ہے مگر اس کی پہچان نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے وہ شرک میں گرفتار ہے اور شرکیہ عقائد اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اب اگر مسلمان بھی باپ دادا کی اندھی تقلید میں کلمہ پڑھ لے اور بے شعوری کے ساتھ اگر وہ جو ہے ایمان قبول کر لے، اللہ کی پہچان نہ رکھے، تو اس میں اور دوسری قوموں میں فرق باقی نہیں رہے گا، اور وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ چنانچہ وہ صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی اللہ نظر نہیں آتا، کیسے پہچانیں گے آپ؟ سبحان اللہ کس شعور سے پڑھیں گے آپ؟ الحمدللہ کس شعور سے پڑھیں گے آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا ایکسپلینیشن دے سکتے آپ؟ تو بولے یہ تو سوالات ہم کو بھی نہیں معلوم، ہم عام طور پہ کتابوں میں یہ چیزیں نہیں پڑھے۔ تو ان سے پوچھا، بہت سارے سوالات ان سے جب کرنے کے بعد ہمارے ساتھی ان سے یہ بولے کہ اچھا یہ بتائیے اب آپ کون سے گروپ میں آ سکتے؟ تو انہوں نے بولے میں بھی دوسرے گروپ میں ہی آتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کو مانتا ضرور ہوں مگر پاس پہچان نہیں ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ اس میں جو ہے لیعبدون کے اندر لیعرفون چھپا ہوا ہے، یعنی آپ کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے بھیجا۔ اگر آپ کے پاس اللہ کی پہچان صحیح نہیں ہے اور آپ اللہ کی پہچان منیمم انداز میں بھی صحیح نہیں رکھتے، تو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی اطاعتیں، آپ کا حج سب بیکار جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ منڈی نہیں ہلانا، الحمدللہ۔ تو آپ کو جو ہے پہچاننا فرض ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا فرض ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر کے ساری اطاعتیں اور عبادتیں کیجئے۔ اگر میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں فرض کیجئے ایک بچہ ایسا ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ جو ہے امریکہ چلے گیا اور وہ اپنی طرف سے 4 نوکروں کو مقرر کیا کہ وہ بچے کی خدمت کرے، اسکول لے جائے
اور اس کے لیے کھانا پکا کے دے، اس کے کپڑے دھو کر دے اور اس کی جو ہے ضرورتوں کو پوری کرے۔ اب جو ہے باپ آ گیا ہے واپس، مگر بچہ چونکہ اس کو پہچانتا نہیں، تو اب نوکر کے سامنے جھک کے، نوکر کے پیروں پہ گر کے، نوکر سے دعائیں مانگتے، ہاتھ پھیلا کے اپنی ضرورت کو پوچھ رہا ہے۔ تو باپ کو اچھا لگے گا، باپ بولے گا کہ بھئی یہ کیسا جو ہے انسان ہے کہ میں اس کا باپ ہوں اور یہ مجھے ہی نہیں پہچانتا۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ ہم لوگ صرف رٹے ہوئے انداز میں کلمہ پڑھنا جانتے، مگر حقیقت میں اللہ کی پہچان نہیں رکھتے۔ دنیا میں دو قسم کا ایمان ہے، ایک یہود و نصارہ ٹائپ کا ایمان ہے، ادھر بھی دکھاتے جاؤ، اور دوسرا جو ہے صحابہ جیسا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں مثالیں قرآن مجید میں رکھ دیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کو کس انداز سے مانتے اور صحابہ کس انداز سے مانتے تھے۔ تو آپ کی کامیابی کا پورا دار و مدار صحابہ جیسے ایمان پر ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، ہماری تقریریں جو ہے الحمدللہ بالکل عام تقریروں سے ہٹ کے ہوتی، تو آپ کو جو ہے صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ قرآن مجید میں قسم کھا کے یہ بولا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے انسانوں تمہارے زندگی، گزرتی ہوئی زندگی کی، گزرتے ہوئے وقت کی، تم سارے کے سارے لوگ گھاٹے اور خسارے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کامیاب صرف وہی لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت اور بندگی کیے اور حق کی دعوت دیے اور صبر اختیار کیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ضرور اس بات کی کوشش کریں اور صحیح ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کریں۔ 3 سوالات کو جاننا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ 3 سوالات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ 3 سوالات کیا ہے کہ دنیا میں آپ کہاں سے آئے ہیں، اور دنیا میں آپ کیوں آئے ہیں، اور دنیا سے گزرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ محمدی لائن سے بیٹھ کے چار مینار جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھا کہ بھئی آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ بولے نہیں معلوم، کہاں جا رہے ہیں نہیں معلوم، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں معلوم، تو آپ کو بیوقوف بولیں گے۔ ویسے ہی چہرے کو چھپا کے آؤ، بغیر چہرے کو چھپائے نہیں آنا ہے، نہیں تو ادھر ہی بیٹھو۔ ویسے ہی جو ہے آپ یقین مانیے کہ بس میں جب جا رہے ہیں تو ہم مقصد کو جانتے، کہاں سے آئے، کیوں بیٹھے اور کہاں جا رہے ہیں، اور پھر اس مقصد کے تحت ہی اپنا وقت اس میں گزارتے۔ اگر ایک آدمی جو ہے دکان گیا اور ایک آدمی دفتر گیا، ایک آدمی دواخانہ گیا کہ اسکول گیا، تو ان اگر مقصد سے واقف نہیں ہے تو اپنی زندگی کو بیکار جو ہے دکان میں گزار دے گا، کھیل کود میں گزار دے گا، دفتر میں جو ہے صحیح کام نہیں کرے گا۔ یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد مقصد زندگی سے واقف نہیں ہو کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، خسارے اور گھاٹے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اطاعت اور بندگی 24 گھنٹے کے لیے کرنے کے لیے پیدا کیا۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ نوکر رکھیں گے اور آپ کے گھر میں جو ہے آپ کا ایک غلام بھی رہے گا، تو غلام 24 گھنٹے کا غلام آپ کے ساتھ رہے گا، اس لیے کہ آپ مالک
یہ کرسی کمفرٹیبل نہیں ہے، اس میں لگائیں تو اب چھوڑ دو. نہیں نہیں نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ 3 سوالات کے جوابات آپ کو جاننا ضروری ہے. جب آپ یہ 3 سوالات کے جوابات جان کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ صرف مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہونے سے آپ مسلمان نہیں بن جاتے. آپ کا نام اگر حکومت کے رجسٹروں میں مسلمانوں کے خانوں میں لکھا گیا ہے تو آپ مسلمان اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتے. اگر آپ اپنے جو ہے آدھار کارڈ میں اور اسکول کے سرٹیفکیٹ میں اگر مسلمانوں کے خانوں میں نام لکھ کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان کے لیے سب سے پہلی لازمی شرط یہ ہے کہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ذات کے اعتبار سے نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ انسانوں پر یہ شرط رکھا ہے کہ وہ اپنے مالک کو بغیر دیکھے پہچان کر اس کا آگیا پالن کرے، اس کی اطاعت اور بندگی کرے. اب اگر آپ کسی جگہ ایگزام دینے جا رہے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ جو ہے عام طور پہ جو لڑکیاں کالج اور ہائی اسکول میں پڑھتی ہیں اس میں لکھا ہوا رہتا کہ سوال نمبر 3 از کمپلسری، اس کے بغیر آپ کے دوسرے جوابات قبول نہیں کیے جاتے. بالکل اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کیے بغیر کلمہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کیے بغیر تقلیدی طور پہ، خاندانی طور پہ، باپ دادا کی اندھی تقلید میں فقہی اعتبار سے اگر جو ہے کلمہ پڑھ کر رہیں گے تو دنیا کے اندر فقہ کی نظر میں تو آپ مسلمان رہیں گے مگر حقیقت میں آپ مسلمان نہیں بن سکتے اور آپ کی ساری محنتیں، ساری اطاعتیں سب بیکار جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو یعنی معرفت کے ساتھ جو ہے مسلمان بننے کی کوشش کیجئے. کوئی بچہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کا کوٹ اور ڈاکٹر کی طرح جو ہے گلے میں آلہ وغیرہ ڈال کر اگر پھرتا رہے تو اس کو کوئی بھی ڈاکٹر نہیں سمجھتا. ویسی اگر آپ جو ہے برقع پہن کے، داڑھی رکھ کے، ٹوپی کرتا پہن کے اندر سے خالی رہیں گے، اللہ کی پہچان نہیں رکھیں گے تو آپ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہلا سکتے. مسلمان کہلانے کے لیے آپ کو لازم اور ضروری ہے کہ آپ اللہ کی پہچان کے ساتھ حقیقت میں کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو ایمان والا بنائیے. ہمارے پاس سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ہمارے اپنے گھروں میں پیدا ہوتا ہوا دیکھ کے ان کے اوپر ایمان کی محنت نہیں کرتے اور ان کو جو ہے شعوری طور پر ایمان نہیں دیتے، سرسری ایمانیات کی تعلیم دیتے اور زیادہ تر تعلیم جو ہے پوری نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر دی جاتی. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا، اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے یا نصرانی بنا دیتے یا مجوسی بنا دیتے۔ یاد رکھیے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سکھ کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ سکھ ہوتا، عیسائی کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ عیسائی ہوتا، ویسی یہودی کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ یہودی ہوتا، تو مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا۔ یہ بات غلط ہے۔ ہر بچہ صحیح فطرت پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے، وہ پیدائشی طور پر کورا کاغذ ہوتا، وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا، اس کی فطرت صحیح ہوتی، اس کے ماں باپ اس پر جس انداز کی محنت کریں گے وہ اسی انداز سے بنے گا۔ اس لیے ہر انسان سے جو بچہ پیدا ہوتا، جس طرح جانور سے جانور پیدا ہوتا، ویسی انسان سے انسان پیدا ہوتا، درخت سے درخت پیدا ہوتا۔ اب آپ کو محنت کر کے اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنانا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور یہ زبردستی آپ کو نہیں ملتی۔ یہ چیز آپ کو زبردستی نہیں ملتی، نہ زبردستی آپ کے ساتھ جو ہے چمٹی ہوئی رہتی۔ اگر آپ ایمان سیکھنے کی محنت کریں گے، ایمان سمجھنے کی محنت کریں گے، ایمان کا علم حاصل کرنے کی محنت کریں گے، اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ایمان کے حقوق ادا کریں گے، ایمان کی ذمہ داریاں ادا کریں گے، تو وہ ایمان کا نور آپ کے جسم سے نکلے گا۔ اگر آپ جو ہے ایمان نہیں سیکھیں گے اور آپ ایمان کے تقاضے پورا نہیں کریں گے، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس سے نکلنا شروع ہو جاتا، اور ایک وقت ایسا آتا کہ یہ بجھ جاتا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پہ یعنی جنازے کی نماز کے اندر جو دعا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا، وہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یعنی اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، عورتوں کی، زندوں کی اور مردوں کی، جو ہم سے پہلے گزر چکے، بچوں کی، بڑوں کی، سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ کرے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اسلام پر زندہ رہیں گے، اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں گے، تو آپ کا ایمان زندہ رہے گا، آپ کا ایمان، آپ اللہ تعالیٰ کو بھولنے نہیں پائیں گے، اور آپ کا خاتمہ جو ہے صحیح معنوں میں ایمان پر ہو سکے گا۔ ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ جو ہے اس وقت تک نہیں پلاتے، حالانکہ بچہ سوتے رہتا، اس کو معلوم ہو جاتا کہ جو ہے اس وقت اس کے بھوک کا وقت ہو چکا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے، مگر نہیں پلاتی۔ جب وہ اٹھتا ہے اور روتا ہے، بلبلاتا ہے، تو اس وقت اس کو دودھ پلایا جاتا۔ اسی طرح ایمان کے لیے آپ تڑپیں گے، روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ آپ ہم کو اپنی معرفت عطا فرمائیے، اے اللہ آپ ہم کو صحابہ جیسی معرفت عطا فرمائیے، اے اللہ آپ ہم کو سچا ایمان والا بنا دیجئے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی جو تعلیم ہے اس کے مطابق ہم کو جو ہے ایمان عطا فرمائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے جو ہے صحابہ کو ایمان سکھائے، وہ ایمان ہمیں عطا فرمائیے، ہم کو شرک سے بچائیے، فسق و فجور سے بچائیے، منافقت سے بچائیے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ ہم کو ایمان عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام ایک دعا کیے، تو اللہ تعالیٰ بولا یہ دعا تو ضرور قبول ہوں گی، مگر آپ کے لیے، امت کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے بعد ایک امت آنے والی ہے، اس کے حق میں یہ دعا قبول ہوں گی، وہ ہے آخری نبی کی امت ہے، میں ان کے حق میں یہ دعا قبول کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ سے بولے کہ آخر ایسی کون سی کس انداز کی امت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس امت کے فضائل ان کے سامنے بیان کیے، تو بولے اللہ مجھے بھی جو ہے تھوڑا توقف کر دینا تھا، مجھے بھی اسی امت میں پیدا کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ نہیں، اس امت کے اندر صرف اب ایک ہی انسان داخل ہو سکتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
اس کے علاوہ کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا۔ تو یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کر کے امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ آپ اپنی پسند سے اب حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اپنی پسند سے اللہ کے بندے بنیے، تاکہ جو ہے آپ صحیح معنوں میں، آپ کو جب اس امت کے اندر پیدا کیا گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ ورنہ اس امت کے اندر ابو جہل بھی پیدا ہوا، ابو لہب بھی پیدا ہوا، اور بڑے بڑے جو ہے یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ سب پیدا ہوئے، مگر چونکہ انہوں نے جو ہے صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے وہ دنیا سے ناکام اور بدنام ہو کر گئے۔ جن انسانوں کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ انسان زندہ انسان کہلاتا۔ حقیقت میں وہ انسان جس کے پاس ایمان ہے وہ صحیح معنوں میں زندہ انسان ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مردہ انسان ہے، چلتی پھرتی لاش کے مانند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت بھی اسی وقت لائے گا جب اس دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اس دنیا کو مردار سمجھ کے ختم کر دیا جائے گا۔ جنت کا داخلہ بھی جو ہے ایمان کی بنیاد پر ہے۔ جیسے ہر ملک کے اندر داخل ہونے کے لیے وہاں کا پاسپورٹ چاہیے، تو اسی طرح آپ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان والا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ ایمان والے نہیں رہیں گے اور وہ انسان جو ایمان سے یا جو ہے خارج رہے گا وہ دور کر دیا جائے گا، یا جو ناقص ایمان رکھے گا اس کو بھی روک لیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اندر صحیح معنوں میں جو ہے صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے، ایمان کے بعد کسی بھی ملک میں ویزا پوچھا جاتا۔ ویزا کیا ہے؟ دراصل وہ ان کا یعنی اس کو ایک قسم کا جو ہے یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کو ایمان کے ساتھ اعمال رکھے گئے ہیں، اعمال ہم کو جو ہے درجات دلائیں گے، اعمال ہم کو جو ہے مقام اور مرتبہ دلائیں گے، ویسے ہی ایک انسان کو جب پاسپورٹ لے کے آتا ہے تو اس کو ویزا دیکھا جاتا، اور ویزا کے بعد اس کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس کو اس ملک کے اندر رہنے کی اجازت دی جاتی۔ دنیا میں عام طور پر جو چیز وراثت میں ملتی اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو اپنے والد یا باپ دادا کی طرف سے اچھے کپڑے ملیں، اچھی چیزیں ملیں، تو آپ کیا کرتے؟ اپنی محنت کی کمائی کو بڑی عزت دیتے اور بڑا ریسپیکٹ دیتے، مگر باپ دادا کے جو ہے طرف سے جو وراثت میں ملتا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح صحابہ جو ہے وراثت میں ایمان حاصل نہیں کیے تھے، بلکہ وہ محنت کر کے باقاعدہ پسند کر کے اسلام میں آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اسلام کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اور آج بھی جو لوگ مغربی ممالک کے اندر اسلام قبول کرتے ہیں وہ بھی جو ہے خاص طور پر بڑے تڑپ کے ساتھ اسلام پر چلتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا چاہتے۔ جو عورتیں باہر پردے میں آ جاؤ بولو اندر ہی۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ ہم بہت سارے مسلمانوں سے جب سوال کیے تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے ان کے پاس، مگر زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی پہچان حاصل کیے بغیر نماز بھی چل رہی ہے، روزہ بھی چل رہا، حج بھی کر رہے ہیں، مگر اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ تاتاری قوم جب عراق پر قبضہ کری، عراق پر حملہ کری، تو وہاں سے واپسی پر جو ہے ان کی فوج ایک مقام سے گزر رہی تھی، تو وہاں شیخ جمال الدین افغانی ایک پٹھان تھے، بزرگ تھے، ان سے تاتاری قوم کا بادشاہ پوچھا کہ تم کون ہے؟ تو میں مسلمان ہوں بولے۔
تو ٹھیک ہے یہ کتا اچھا ہے یا تم اچھے ہیں بولے. تو شیخ جمال الدین اغوانی بولے کہ بھئی اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں اچھا ہوں، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو یہ کتا اچھا ہے. سمجھے؟ اس لیے ایمان، پورے دین کی جان ایمان مفصل ہے. آپ کو جو ایمان ملے گا وہ پورے دین کی جان اصل ایمان مفصل ہے، اور اسی کو جو ہے ہم لوگ صرف رٹتے ہیں، سمجھتے نہیں. کیا بیٹا؟ ہم لوگ جو ہے سمجھ کر نہیں پڑھتے، سمجھے آپ؟ اور بچپن میں بچوں کو جو ہے خاص طور پر آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت بول کے یاد دلا دیتے ہیں، مگر کوئی ایمان مفصل کا سینس اور شعور نہیں رہتا. اور آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ پورے اسلام کی جان جو ہے ایمان مفصل ہے. پورے اسلام کی جان جو ہے ایمان مفصل ہے. اسلام کے قرآنی تعلیمات کے دو حصے ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے. قرآنی تعلیمات کے دو حصے ہیں. ایک دیکھو یہ چارٹ کی طرف بتاؤ. ایک ہے بنیاد اور ایک ہے ڈھانچہ. یہ بلڈنگ کی بنیاد کیا ہے؟ پلرز ہے. اور یہ بلڈنگ کا ڈھانچہ کیا ہے؟ دیواریں، فرش، تنبییں، دروازے، یہ ڈھانچہ ہے. آج پوری دنیا کے اندر ہم کو مسلم ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہوا دیکھ کے زیادہ محنت جو ہے ڈھانچے پہ کی جاتی ہے، اس پہ نہیں کی جاتی. یہ پارٹ 1 ہے، یہ پارٹ 2 ہے. جس بلڈنگ کا بیس کمزور ہے وہ بلڈنگ نہیں ٹھہرتی. جس درخت کے اندر جڑیں کمزور ہے وہ درخت بھی جو ہے صحیح پھل پھول نہیں دے سکتا. جس کے جڑوں میں کیڑا جائے تو اس کے پھلوں میں بھی کیڑا آتا. ویسے ہی انسان کے اندر، انسان کی جو ہے بیس کیا ہے بتائیے؟ جسمانی اعتبار سے انسان کی بیس کیا ہے؟ جی روح. ماشاءاللہ، روح ہے. جسم کیا ہے؟ اسٹرکچر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر سدھر گیا تو پورا جسم سدھر جاتا، وہ اگر بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا. وہ انسان کا دل ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں جو احکامات سب سے پہلے آئے وہ جو ہے جنت، دوزخ، توحید، رسالت اور آخرت کے تھے. جب انسانوں کے دل مضبوط ہو گئے تو اس کے بعد حرام اور حلال کی باتیں اتری. اگر شروع ہی میں پہلے اگر یہ اتار دیا جاتا کہ تم چوری مت کرو، تم جھوٹ مت بولو، تم زنا مت کرو، تم شراب مت پیو، تو لوگ یہ کہتے کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. مطلب کیا ہوا کہ زمین کو نرم کر کے بیج ڈالا جاتا ہے، تبھی وہ پودا زمین سے نکل سکتا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ پارٹ 1 جو ہے یہ ہے اور پارٹ 2 یہ ہے. اس کے اندر اگر جان آ گئی تو سارا کرنٹ آپ کو یہاں سے ملے گا. یہی ایمان مفصل آپ کو نماز کے لیے مجبور کرے گا. یہی ایمان مفصل آپ کو پردہ کرنے پہ مجبور کرے گا. اس میں اگر کمزوری رہی، اس میں اگر جو ہے خرابی رہی تو آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے. کبھی عمل کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی تشخیص ہی صحیح نہیں ہے. ہم لوگ ساری محنت اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور ایک آدمی کو جو ہے شعوری طور پر یہ دینے کے بجائے
ہم یہ دے رہے ہیں اور اس کو بول رہے ہیں کہ تم جوڑے کی رقم چھوڑو، تم جو ہے بے پردگی چھوڑو، تم ناچ گانا چھوڑو، تم جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنا چھوڑو، تم جو ہے شراب پینا چھوڑو. تو یہاں کمزوری ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی طاقت گین نہیں کر رہا ہے. آپ کو ساری طاقت یہاں سے ملے گی، اور پارٹ 1 کی تعلیم دیے بغیر آپ کو پارٹ 2 کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پوری محنتیں ضائع ہو رہی اور صحیح معنوں میں جو فائدہ ہونا ہے نہیں ہو رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں الحمدللہ بولو. تو اب یہاں پہ کیا ہے، یہی چیز آپ کو جو ہے اللہ پہ ایمان لانا ہے. کیا چیز؟ اللہ پر نہیں رہنے دیجئے، اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ کی اہمیت اور اللہ کی حقیقت سمجھے بغیر آپ نہ کتاب کی طرف آ سکتے، نہ رسالت کی طرف آ سکتے، نہ آخرت کی طرف آ سکتے. چونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں کرایا جاتا. اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز صرف جو ہے توغروں میں لگے ہوئے ہیں. ہم کو یہ نہیں معلوم کہ جو ہے یہ دنیا واقعی اللہ کی ہے یا بغیر اللہ کی ہے. دنیا میں ہزاروں انسان ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. ہمارے بچے یہ نہیں جانتے کہ یہ دنیا کا ایک مالک ہے یا کئی مالک ہیں. باپ دادا کی اندھی تقلید میں بس یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ کی ہے اور اس دنیا کا مالک اللہ ہے. شعوری طور پر اگر یہ مان لے، یہ اس کلمے کا اقرار اگر کر لے، یہ ایمان مفصل کا اگر اقرار کر لے، تو زندگی میں تغیر آتا. جس دن آپ اللہ کو شعوری طور پر مانیں گے، جس دن آپ کتاب کو شعوری طور پر مانیں گے، جس دن آپ جو ہے رسول اللہ کو شعوری طور پر مانیں گے، جس دن آپ آخرت کو شعوری طور پر مانیں گے، اور جس دن تقدیر کو شعوری طور پر مانیں گے، تو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا. آج افسوس اس بات کا ہے کہ جب ایک بچہ دواخانے میں مرتا ہے تو اس کے لوگ آ کے جو ہے دواخانے میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ان کو تقدیر کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. ایک عورت کا ڈائیورس ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ جا کے ڈوری کیس ڈالتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں ان کو اللہ کے پاس جو ہے جزا اور سزا ملنے کا، حساب ملنے کا احساس نہیں ہے. دنیا کے اندر جا کے جو ہے مقدمہ جھوٹا ڈال کے اپنے غصے کو نکالتے ہیں، مگر تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے. دکان جل جائے یا مکان جل جائے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ فلانے جو ہے لائٹ کے میٹر کے خرابی کی وجہ سے ہماری. ارے ہر چیز تمہاری جو ہے یہاں سے ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی مرضیات سے ہوگا. اللہ سے دعائیں کیجئے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیے، تہجد میں اٹھیے، اپنی ضرورتوں کو پوچھیے، اس لیے کہ ضرورتوں کے پوچھنے والے کرنے والے اللہ ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت نہ تم کو بچا سکتی نہ مدد کر سکتی، مگر تمہاری نگاہ اسباب پر ہے. جس طرح دنیا کی دوسری قومیں اسباب کو سب کچھ سمجھتی ہے، ہم بھی جو ہے یہ کمزور ہونے کی وجہ سے، اس میں کمزوری ہونے کی وجہ سے ساری جو ہے خرابیاں ہماری اسباب پر ہے اور اسباب پر نگاہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھے آپ؟ اگر بامبے حیدرآباد سے بامبے ٹورسٹ چل رہی تو اس میں ویڈیو ریکارڈنگ ڈالی جاتی، فلم ڈالا جاتا، بولے تو بولتے کہ بھئی اس کے بغیر پیسنجر نہیں آتے. دکان لگاتے ہیں تو دکان کے اندر باقاعدہ ناچ گانے اور گانے بجانے رکھ کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ نہیں بلکہ جو ہے اس انداز پر ہم مظاہرہ کریں گے تو ہماری طرف ہی جو ہے آئیں گے. تو مطلب کیا ہے کہ ہماری ساری خرابی یہاں ہے. اس میں اگر شعور آ جائے تو ساری طاقت اس کو ملے گی، اور جب اس پہ چلیں گے تو یہ طاقت نیچے دے گا. آپ کو اوپر سے جو ہے پھر انرجی ملے گی. درخت کے اندر کیا ہے سسٹم کہ درخت جو ہے باقاعدہ پانی جذب کر کے اوپر بھیجتا ہے، تو پتے کیا کرتے ہیں باقاعدہ اوپر سے طاقت جو ہے چھوڑ کے آپ کے جو ہے جڑوں کو طاقتور بناتے. تو جتنا زیادہ آپ اس پہ آ جائیں گے اتنا زیادہ آپ اطاعت کر سکیں گے، اور جتنی زیادہ اطاعت کر سکیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر ایمان زندہ اور باقی رہے گا. ہم لوگ اگر اس کی محنت نہیں کریں گے اور اس کو نہیں سمجھیں گے
تو آپ کے اندر زندگی بھر بے شعوری والا ایمان رہے گا. آپ قانونی طور پر یعنی مسلم رہیں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بچہ جب بات کرنے لگے تو سب سے پہلے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار اور یہ اور وہ سکھانے کے بجائے اس کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سورہ اخلاص یاد دلاؤ, اللہ اللہ یاد دلاؤ, کلمہ طیبہ یاد دلاؤ. اس سے بات کرو تو اس کو بولو بیٹا ہمارے سب سے بڑے اصل اللہ ہیں, اللہ ہم کو دیں گے تو ہم آپ کو دیں گے, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مدد مانگو. آپ جو ہے اللہ کی طرف اس کو متوجہ کرنا جانتے نہیں, ایک الگ سبجیکٹ ہے. انشاءاللہ کبھی بات ہوں گی تو آپ کو سمجھائیں گے. یاد رکھیے کہ پل صراط کے اوپر چلنے کے لیے آپ کو روشنی چاہیے, اور یہ روشنی جس کی جتنی طاقتور رہے گی وہ وہاں پل صراط پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا کہ پل صراط پر چلنے کے لیے روشنی چاہیے. اس روشنی کے اندر وہی آدمی صحیح طریقے سے چل سکتا ہے جس کے اندر ایمان طاقتور ہو, جس کے ایمان صحیح ہو, جس کی روشنی زیادہ ہو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ بعض لوگوں کی روشنی اتنی کم ہوں گی کہ اس کے انگوٹھے تک ہی جو ہے وہ جا سکے گی, اور وہ جو ہے ٹمٹماتے ٹارچ لائٹ کی طرح جو ہے, مفسرین اس کو ٹارچ لائٹ سے اگزامپل دے کے بتائیں کہ اس کی روشنی بہت تھوڑی ہوگی جو اس کے پیر کے انگوٹھے تک ہی رہے گی. اور ایک آدمی جس کا ایمان مضبوط ہے, جو صحیح ایمان والا ہے, اس کی روشنی کا یہ عالم رہے گا کہ وہ مدینے میں ہوگا تو یمن تک, یمن کا دارالحکومت صنعا تک اس کی روشنی جائے گی اور وہ اسی روشنی میں چلے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایمانیات سیکھنا ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں عام طور پہ یہ تقریریں اس انداز سے نہیں کرتا, نہ میں جو ہے اس انداز سے جو ہے تقریروں کا عادی ہوں. اس لیے کہ اب میں ایک تقریر کیا, گزشتہ مرتبہ جو تقریر کیا وہ تقریر آپ کے ذہنوں سے نکل گئی ہوں گی, بند کر دو. بہرحال وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, اتنی بات یاد رکھ لیجئے. آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایمانیات کے سبجیکٹ کے اوپر تیار ہوں, مگر آپ کے مینجمنٹ کی طرف سے یہ بات ملی ہے کہ آپ لوگ ریگولر نہیں رہتے اور جب اپنے مرضی کے مطابق ٹائمنگ سے آتے. آپ جیسے اسکول کے اندر یا کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پنکچول بناتے ہیں, اسی طرح آپ کو اگر ایمانیات سیکھنا ہے تو آپ اس مدرسے کے اندر کوئی کلاس 1-8 گھنٹے کی قائم کیجئے, اور اس میں یہ اتنے سب عورتیں جمع ہونے کے بجائے مختصر 15-20 لڑکیاں بھی اگر جمع ہو گئی, وہ اگر ایمانیات پہ تیار ہو گئی تو وہ 100 کو تیار کر سکتی. اگر آپ وہ سبجیکٹ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے باقاعدہ ایمانیات سکھائی جائے گی, آپ اس کے لیے مضبوط بن سکیں گے. اور اگر ایک عورت اگر سدھرتی ہے تو ایک خاندان سدھرتا, ایک مرد سدھرتا ہے تو ایک فرد سدھرتا. اس لیے کہ سارا ڈیولپمنٹ جائے گا گھروں کے اندر وہ لڑکیوں کی طرف سے, عورتوں کی طرف سے آئے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے ایمانیات سیکھ کے اسلام پر چلنے والا بنائیے, اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایمانیات کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت نکال لیجئے. زبردستی آپ کو جو ہے یا بلا کے, یہ کوئی ٹائم نہیں ہے. 4 بجے کے وقت سے لے کے 6 بجے تک پکوان میں رہتی ہے عورتیں, اور ان کا جو ہے وہ اپنا پورا, آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ لوگوں کے پاس کون سا وقت صحیح ہے, آپ کون سا وقت نکال سکتے. آپ 15-20 لڑکیاں ہی صحیح, مگر ایمانیات سیکھو اور پابندی کے ساتھ اس کلاس میں اگر آئے تو میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں. ہم لوگ پیسے ویسے نہیں لیتے, نہ ہمارے کو جو ہے مجموعہ چاہیے, نہ نام چاہیے, نہ شہرت چاہیے. خود میرے بھی یوٹیوب کے اوپر الحمدللہ شاندار تقریریں ہیں. اس میں ایک تقریر ہے کہ نماز تلاوت اور نماز قبول ہونے کی کیا علامتیں ہیں, ذرا سن لیجئے. اگر سنیں گے تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی. بہرحال یہ ایک مختصر سی بات یاد رکھیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.